السلام علیکم ریڈرز. آج ہم روح من ناول کی 22 ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے جس کی رائٹر ہیں ثنا عباسی. تو چلیں ناول کو شروع کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور رائٹر کی حوصلہ افزائی کیجئے. تھینک یو. روح من ناول اس قلم ثنا عباسی. قسط نمبر 22. زنیرہ ساحل کی پیٹر بنانے کچن میں آئی تو روحاب اور عائشہ کچھ بنانے میں مصروف تھیں. دونوں ہی کسی بات پر ہنس رہی تھیں. جب عائشہ بولی، میں نے قورمے میں چینی ٹرائفل میں نمک ڈال دیا تھا اور دادو نے مجھے بتایا نہیں کہ میرا دل نہ ٹوٹ جائے. یہاں یہ غلطی نہیں کرنا کیونکہ سلطان ہاؤس میں اعلیٰ قسم کے پکوان بنوائے جاتے ہیں اور وہ بھی ملک کے بیسٹ شیف سے. مگر تم مڈل کلاس لوگ کیا جانیں شیف کیا ہوتا ہے. زنیرہ نے طنزیہ انداز میں عائشہ کا مذاق اڑایا تھا. وہاں ملازمہ بھی موجود تھی. عائشہ نے زنیرہ کی طرف دیکھا جو اسے شروع دن سے ہی اچھی نہیں لگی تھی. حاسد منافق قسم کے لوگ اسے نفرت تھی. آپ کو شاید عادت ہوگی دوسروں کی چیزوں پر اپنا حق جمانے کی، مگر مجھے اپنی چیزوں میں کسی کا بھی انٹرفیئر پسند نہیں ہے. اور یہ گھر میرا ہے. یہاں کیا اور کیسے بنانا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں. آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں. عائشہ نے بھی مسکراتے اسے بہت کچھ جتا دیا تھا. وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو خود پر ناجائز بات برداشت کرتی یا خود کے ساتھ کوئی ناانصافی ہونے دیتی. کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہ گھر میرا نہیں ہے. کیا کہنا چاہتی ہو تم کہ یہ گھر میرا نہیں ہے؟ مجھے کوئی حق نہیں اس گھر کی معاملات میں بولنے کا. زنیرہ پہلی بار اپنی اتنی عزت افزائی پر توہین پر تلملاتی چیخ اٹھی تھی. میں نے تو آپ کو حقیقت بتائی ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں. عائشہ سکون سے بولتی زنیرہ کو آگ لگا گئی تھی. اب زنیرہ برداشت نہ کرتی تیز تیز چیخ رہی تھی. چچی تائی اور پھپھو بھی وہاں آ گئیں. روحاب تو یہ سب دیکھ ایک طرف کھڑی کانپ رہی تھی، مگر ایک عائشہ تھی جو یوں ہی آرام سے کھڑی دیکھ رہی تھی جیسے کوئی شو چل رہا ہو. کیا ہوا ہے؟ چچی جان نے ہی پوچھا. کچھ نہیں. زنیرہ صاحبہ کو میں نے سچائی بتائی تھی جو شاید انہیں ہضم نہیں ہو رہی ہے. مومانی، اس نے مجھے کہا کہ میں اس گھر میں کچھ بھی بولنے کے حق نہیں رکھتی ہوں. یہ گھر میرا نہیں ہے. زنیرہ نے اب رونا شروع کر دیا تھا. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. عائشہ تو حیران ہی رہ گئی. ربیہ یہ سب کیا ہے؟ ابھی تمہاری بہو کو آئے دن نہیں ہوئے اور گھر میں تماشے لگنا شروع ہو گئے ہیں. تائی جان غصے سے بولی تھی. معاف کیجیے گا تائی جان، میں روحاب بھابی نہیں ہوں جو ان کی ہر جائز ناجائز بات برداشت کروں گی. زنیرہ آپ یہ غلطی پر ہیں. انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس گھر کی بہو کا کیا مقام اور حیثیت ہے. عائشہ بھی کہاں کم تھی. اس میلو ڈراموں کو دیکھ کر نخوت سے ناک چڑھاتی بولتی چلی گئی. اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان سب نے اس لڑکی کو اتنا سر کیوں چڑھا رکھا ہے، جبکہ وہ تو اسے دور سے بھی کہیں مظلوم نظر نہیں آتی تھی.
یہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنا حق کھانے کے بعد دوسروں کے حق پر نظر رکھتے ہیں اور موقع ملتے ہی جھپٹ لیتے ہیں۔ عائشہ اپنی بات کہتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے دادا دادی نے اسے اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا تھا۔ وہ بچپن سے ہی براوو گرل تھی۔ اس کو سبق دیا گیا تھا، چاہے کتنا بھی بڑا طاقتور انسان تمہارے سامنے ہو، تم نے اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا ہے۔ اگر تم کمزور پڑ بھی جاؤ تو بھی سامنے والے پر ظاہر نہیں ہونے دو، اس طرح وہ تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ اس کا مائنڈ ڈسٹریکٹ کرو تاکہ اسے لگے تم میں کچھ بات ہے۔ یہی سنتے دیکھتے عائشہ بڑی ہوئی تھی اور آج اتنے سارے پرائے لوگوں کے سامنے بھی وہ اپنے حق کے لیے نڈر انداز میں بول گئی۔ اس کے جاتے ہی پھپھو تائی نے زنیرہ کو ٹھنڈا کیا کہ وہ آج عالم سلطان سے صاف بات کریں گی۔ زائش کی خاموشی کے بعد گھر میں سب نے ہی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مردوں کے گھر آتے ہی ایک عدالت لگی تھی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اب یہ مسئلہ معمولی نہیں رہا ہے۔ میری بچی کا گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ خدا نخواستہ کل ہمارے بعد زنیرہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج ابھی آپ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ نائرہ بیگم کی ساری باتیں سننے کے بعد عالم سلطان کو تشویش ہوئی تھی۔ وہ جان گئے تھے عائشہ روحاب کی طرح خاموش طبع نہیں ہے۔ اب زنیرہ عائشہ کا ایک ساتھ گھر میں رہنا مشکل ہونے والا تھا۔ کمرے میں زائش، زنیرہ، زنیشہ کے علاوہ سب ہی موجود تھے۔ روحاب تو یوں بیٹھی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہو۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ جواب دیں۔ عالم سلطان بے حد رنجیدہ تھے۔ وہ خود میں حوصلہ نہیں پاتے تھے روحاب سے بات کرنے کا۔ انہوں نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ عائشہ حیران تھی، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ عریب لب پیچھے بیٹھا تھا۔ عالم سلطان نے سر جھکائے عاجزی سے روحاب سے کہا۔ روحاب بیٹی، میں آپ کے سامنے ایک درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ میں زائش کا نکاح زنیرہ سے کرنا چاہتا ہوں، جس پر مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ عالم سلطان نے سر جھکائے عاجزی سے روحاب سے کہا۔ روحاب تو سخت بے جان سانس روکے بیٹھی تھی جیسے کسی نے موت کے پروانے پر دستخط مانگ لیے ہوں۔ تائی جان کا انداز ایسا تھا جیسے اگر وہ نہ بھی اجازت دے تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاپا، زائش آپ کے بیٹے ہیں، آپ جیسا چاہیں ان کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، اس نے روتے انہیں جواب دیا۔ آج روحاب نے ہاں کر کے اپنا بھرم رکھا تھا۔ جب سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا تو اب اس کی ہاں تو ایک فارمیلٹی تھی۔ عالم سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت شکریہ بیٹا۔ روحاب کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عریب نے اٹھتے کہا تھا، آج کے بعد آپ لوگوں کے کسی بھی فیصلے میں میری رائے موجود نہیں ہوگی۔ وہ کہتا غصے سے عائشہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے عریب؟ آپ لوگ کس طرح روحاب بھابھی کے ساتھ یہ ظلم کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کے ہی کندھے پر بندوق رکھ کر؟ عائشہ کمرے میں آتے ہی غصے سے ادھر سے ادھر ٹہلتی عریب کو سنا رہی تھی اور عریب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ عریب، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اب کے جھنجھلائی تھی۔ میں کیا کہوں؟ تم نے دیکھا نہیں، میری یا کسی کی بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے۔ اوہ، تو یہ سب میری وجہ سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی پلان تھا۔ آج آپ لوگ زائش بھائی کی دوسری شادی کروا رہے ہیں۔
کل اگر آپ کی بھی یوں ہی شادی کا فیصلہ کر دیا جائے تو آپ تب بھی خاموشی سے راضی ہو جائیں گے؟ بلکہ نہیں، آپ تو خوشی خوشی راضی ہوں گے۔ اب عائشہ غصے میں آ گئی تھی۔ عائشہ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اریب اس کے مقابل کھڑا ہوتا نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عائشہ اس سے بدگمان ہو جائے گی، اس پر بھی شک کرے گی۔ آپ بھی اس ہی گھر کے بیٹے ہیں نا، پھر آپ کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ عائشہ نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ وہ تو غصے سے پاگل ہی ہونے لگی تھی۔ دیکھو عائشہ، اگر میرے بارے میں ایسی کوئی بات ہوئی بھی تو میں تمہیں اس گھر سے لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ بات مما پاپا دونوں ہی جانتے ہیں۔ یار میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ ابھی ہی تو عائشہ اس پر یقین کرنے لگی تھی اور یہ دوسرا بکھیڑا کھڑا ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زائش اور زنیرہ دونوں کو ہی گولی مار دے، جو خود کے ساتھ اس کی شادی شدہ زندگی میں بھی زہر گھول رہے ہیں۔ زائش بھائی روحا بھابی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اریب نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا، جو اب بس رونے ہی والی تھی۔ وہ زنیرہ سے بچپن سے محبت کرتا ہے اور وہ اب تک زنیرہ کو بھول ہی نہیں پایا ہے۔ مگر سچی محبت تو نکاح کے بعد ہوتی ہے نا؟ عائشہ نے سر اٹھایا۔ ہاں، یہ بات وہ کم عقل شخص نہیں سمجھ رہا ہے۔ اریب بے بس تھا۔ اریب میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے کچھ دن کے لیے یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میرا اس ماحول میں دم گھٹ رہا ہے۔ عائشہ کے کہنے پر اریب نے اسے زور سے خود میں بھینچا تھا۔ وہ جانتا تھا عائشہ ایک عورت تھی۔ دوسری شادی سوتن کا تصور ہی اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اسے تو روحاب کا سوچ سوچ کر ہی فکر ہو رہی تھی۔ اپنی خود غرضی میں وہ لوگ روحاب کی کنڈیشن کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے، جس کا پانچواں منتھ چل رہا تھا۔ کسی بھی قسم کی ٹینشن یا شوق اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اریب نے عائشہ کو اس کے دادا دادی کے گھر بھیجنے کا سوچتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی جان کو یوں امتحان میں نہیں ڈالے گا۔ خود سے بھی زیادہ عائشہ کا خیال رکھے گا، وہ جو سب سے بدگمان ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اریب اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا۔ نائلہ بیگم اور نعیمہ بیگم دونوں روحاب کے پاس آئی تھیں۔ اسے خوب پیار کرتی شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ میری بچی، تم نے ہی یہ قربانی دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو ہمیں تم جیسی نیک بہو ملی ہے۔ روحاب ان کی باتوں پر زخمی سا مسکرائی تھی۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، پلیز منع مت کیجیے گا۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ تائی تو اس پر واری صدقے جا رہی تھی۔ میں اپنی مما کے گھر جانا چاہتی ہوں، کچھ دن رہ کر واپس آ جاؤں گی۔ ہاں بیٹا ضرور جاؤ، بہت دن ہو گئے تمہیں اپنی مما سے ملے ہوئے۔ میں زائش سے بات کر لوں گی، تم آج ہی اپنی پیکنگ کر لینا، بلکہ تم رہنے دو، میں نسرین سے کہہ کر کروا دیتی ہوں۔ یوں تمہیں اس وقت آرام کرنا چاہیے۔ ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ آخر کو ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ بلکہ اب یہ بات کہہ کر خود ہی ان کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ اب تو یہاں سے جا بھی رہی تھی، اتنا وقت زائش اور زنیرہ ساتھ گزار لیتے۔ شام تک روحاب کے جانے کی پوری تیاری ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ ڈرائیور
کے ساتھ جانے والی تھی، پھر اریب نے انہیں منع کر دیا۔ اب روحاب کو خود چھوڑنے جانے والا تھا، مگر اس سب کا علم زائش کو بالکل نہیں تھا۔ روحاب ٹیرس پر کھڑی زنیرہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ تم پر صرف میرا حق ہوگا، جو مقام میرا ہوگا وہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ سب سے گہرا رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ روحاب جانتی تھی کہ زائش اسے کبھی اس گھر سے جانے نہیں دے گا۔ وہ بھولی نہیں تھی اس کی شرط کہ وہ بچے کے ساتھ صرف اس صورت رہ سکتی ہے جب وہ اس گھر میں رہے گی، ورنہ اگر وہ اس گھر کو چھوڑ کر جاتی ہے تو زائش اس سے اس کا بچہ بھی چھین لے گا۔ اور روحاب تو اس بچے کے سہارے ہی اتنے مہینوں سے زندہ تھی، ورنہ وہ تو کب کی مر جاتی۔ روحاب اپنے بچے کے تصور میں گم تھی جب سامنے کے منظر پر اس کی نظر پڑی اور وہ وہیں سخت ہو گئی، آنکھوں میں جیسے مرچیں سے بھر آئی تھیں۔ زائش آفس سے آنے کے بعد زنیرہ کے قریب چلا آیا۔ زنیرہ کا بیٹا ساحل اسے دیکھ ہمک کر اس کی طرف آنے کی ضد کرنے لگا۔ زائش نے اسے آگے بڑھ کر زنیرہ کی گود سے لے لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زنیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زائش اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر چند منٹ اس نے زنیرہ سے کوئی بات کی اور اس کے بیٹے کو لے اندر چلا گیا۔ روحاب تیزی سے وہاں سے پلٹی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس گھٹن مراحل کو وہ کیسے پار کرے گی۔ صبح سے اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ جلد از جلد اپنی مما کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اسے وہیں سکون ملنے والا تھا۔ زائش گھر کے اندر آیا تو اسے لاؤنج میں ہی مما نے گھیر لیا۔ وہ اسے جمعے کو زنیرہ کے ساتھ نکاح کا بتانے لگی، اس کے ساتھ ہی روحاب کی رضامندی کا بھی۔ زنیرہ سے نکاح کی بات سن کر زائش کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں جاگی، بلکہ اسے روحاب کی فکر ہوئی تھی۔ مما، روحاب کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ ابھی اسے اتنے لمبے سفر پر بھی جانا ہے۔ 2 گھنٹے بعد اس کی لاہور کی فلائٹ ہے۔ زائش تو ان کی باتوں پر حیرت سے سخت رہ گیا۔ مجھے بتائے بغیر وہ اس حالت میں طبیعت بھی خراب ہے۔ زائش بوکھلاتا جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ زائش، اسے جانے کی اجازت تمہارے ڈیڈ اور میں نے دی ہے۔ اچھا ہے، اپنی ماں سے مل لے گی۔ ویسے بھی یہاں جو ہو رہا ہے اسے شاید اچھا محسوس نہ ہو۔ زائش نے ساحل کو نائلہ بیگم کی گود میں دیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ روحاب گود میں ہاتھ رکھے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زائش بے چین سا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ تم جا رہی ہو؟ جی، مما نے کہا ہے چلی جاؤ، اس نے یوں ہی سر جھکائے بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ زائش کو اس کے حوصلے پر حیرت ہوتی تھی۔ روحاب کی اس ہی کمزوری نے زائش سمیت سب کو شہ دی تھی۔ زائش کو اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں سوجی ہوئی لگیں، شاید وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ زائش نے اسے ہاتھ بڑھا کر خود میں بھینچ لیا۔ روحاب کو دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ وحشت زدہ تھا، اسے اپنے سینے میں بھینچے بار بار روحاب کا ماتھا چوم رہا تھا۔ کیوں جا رہی ہو؟ مت جاؤ نا، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ پھر بیبی کے لیے شاپنگ بھی تو کرنی ہے نا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ کتنے کرب سے گزر رہی ہے۔ زائش کے دل کی عجیب کیفیت ہونے لگی۔ روحاب خاموش رہی تھی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ باہر اریب تھا، جو روحاب کو لے جانے آیا تھا۔ زائش اس سے الگ ہوا تو روحاب اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا چھوٹا بیگ اٹھائے روم کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ زائش اسے دیکھتا رہا، اسے اپنے اندر خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔
آج اس کا زنیرہ کے ساتھ نکاح تھا۔ روحاب کو گئے 2 دن ہو گئے تھے اور ان 2 دنوں میں زائش نے اس کی کمی شدت سے محسوس کی تھی۔ ملازمہ اسے بلانے آئی تھی، نکاح خواں اور مہمان آ چکے تھے۔ زائش اپنے کمرے سے نکلتا باہر آیا۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ چاچا جان اور عالم سلطان نے گلے لگایا، پھر اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ کچھ دیر بعد زنیرہ کا اور اس کا نکاح ہو گیا۔ یہاں عریب بھی موجود تھا مگر خاموش تھا۔ کل سے اس نے زائش سے بات کی تھی اور نہ ہی گھر والوں سے۔ کوئی کام ہوتا تو ہی مخاطب ہوتا ورنہ خاموش ہی رہتا تھا۔ لیٹ گھر آتا۔ عائشہ اس دن سے ہی اپنے گھر تھی۔ نکاح کے بعد سب نے اسے گلے لگائے مبارکباد دی تھی مگر وہ لب بھیچے بے تاثر چہرے کے ساتھ سب سے مل رہا تھا۔ کبھی اس کی یہ شدید خواہش ہوا کرتی تھی مگر اب اس کے دل میں ایک سکوت تھا۔ تائی جان نے زنیرہ کے لیے ریڈ بیش قیمتی ڈریس بنوایا تھا، ہلکا پھلکا تیار کروا دیا تھا۔ ہاتھوں میں مہندی تھی، گجرے پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے جب زائش کے برابر لا کر بٹھایا گیا تو تائی اور پھپھو نے ان کے سر سے پیسے وار کر ملازمہ کو دیے تھے۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھیں، ان کی برسوں کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ عریب اس کے قریب آیا۔ ویسے ویسے تو تم سے کسی اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے مگر میں امید کرتا ہوں اب تو تم روحا بھابھی کے ساتھ انصاف کرو گے، وہ کہتا اسے مبارکباد دیے بغیر ہی چلا گیا۔ اب زنیرہ اور اس کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ زائش نے اس سب سے منع بھی کیا تھا مگر اس کی ماں اپنے سارے ارمان نکالنا چاہتی تھی۔ گھر میں اتنے شور پر بھی موت کا سا سناٹا تھا۔ پورے گھر میں وحشت سی تھی۔ روحاب میں دیکھ رہی ہوں تم بہت گم سم ہو، ٹھیک سے کھاتی ہو نہ پیتی ہو، کیا ہوا ہے؟ کوئی ٹینشن ہے تو مجھے بتاؤ۔ کیا زائش نے کچھ کہا ہے؟ مسز جہانگیر کا انداز تشویش زدہ سا تھا۔ نہیں مما، میں ٹھیک ہوں، طبیعت کی وجہ سے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج اپنی بیٹی کے لیے خود کھانا بناؤں گی، مسز جہانگیر نے اس کا ماتھا چومتے پیار سے کہا تھا۔ نہیں مما، آج میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، پھر جانے وقت ملے یا نہ ملے۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو روحی؟ تم جب چاہے مجھ سے ملنے آ سکتی ہو اور پھر میں خود تم سے ملنے آؤں گی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ ہاں پوچھو، انہوں نے اس کے لمبے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے جواب دیا۔ آپ نے پاپا کی ڈیتھ کے بعد دوبارہ شادی کیوں نہیں کی، ہمیشہ اکیلی رہیں؟ نانو بتاتے تھے آپ بہت خوبصورت تھیں، بہت سے رشتے آتے آپ کے لیے۔ مسز جہانگیر مسکرائی تھیں کیونکہ میں تمہارے بابا سے بہت محبت کرتی تھی اور کبھی ان کی جگہ کسی دوسرے کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر تم بھی تو تھیں میرے پاس، وہاب کی نشانی، میں اکیلی کہاں تھی؟ اور بابا جان بھی میرے ساتھ تھے۔ کیا بچے کے سہارے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ہاں، کیونکہ جب آپ کی دنیا ہی ایک رات پر ختم ہو جائے تو پھر باہر کی دنیا کی چکا چوند آپ کو متاثر نہیں کر سکتی ہے۔ تمہاری معصوم شرارتوں، تمہارے خیال نے کبھی اکیلا محسوس ہی نہیں ہونے دیا، پھر اتنے بڑے امپائر کو سنبھالنا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور روحاب کے لیے ایک نئی راہ کھولتی جا رہی تھی۔ وہ بھی تو اپنے بچے کے سہارے جی سکتی ہے، پھر کیوں خود کو اکیلا سمجھتی ہے؟ پھر کیوں وہ زائش کی توجہ چاہتی ہے؟ مما، آپ دنیا کی سب سے اچھی بیوی اور ماں ہیں۔ روحاب نے ان کا ہاتھ چوما تھا۔ آج کل کی عورت کس طرح اپنی خوبصورتی کو کیش کروا رہی ہے، ذرا سی پریشانی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ مگر اس کی مما نے اکیلے ہی روحاب کی پرورش کی، جس پر انہوں نے بہت سی باتیں سنی، تانے کھائے، مگر وہ صبر سے ڈٹ کر کھڑی رہی تھیں۔ آپ کے لیے آج کی رات بہت ہی گھٹن تھی، دل وحشت سے بھرا تھا، بار بار اس خیال کو جھٹکتی
مگر ساری سوچیں اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوتی جاتی تھیں۔ مگر دل کا کیا کرتی، جو پھٹ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اپنے شوہر کو کسی دوسرے کے ساتھ سوچ کر ہی بند ہونے لگتا تھا۔ عورت تو مٹی کی مورت کو بھی سوتن کے روپ میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ پھر زنیرہ تو جیتی جاگتی ہستی تھی، اور عورت بھی وہ جو اس مرد کے دل کے قریب تھی۔ جب وحشت اور درد حد سے زیادہ بڑھا تو وہ وضو کرتی، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے حاضر ہو گئی اور خوب روتی، اپنے لیے سکون اور صبر مانگنے لگی۔ روحاب روتی رہی، جانے کتنا وقت بیت گیا اور اس کی آنکھوں میں نیند بھرنے لگی اور وہ وہیں سو گئی۔